أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ چوتھے نمبر کی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نساء۔ اس سورت کو سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی سورہ نساء۔ چھوٹی سورہ نساء کہاں ہے؟ وہ 28ویں پارے میں ہے۔ سورہ طلاق کے نام سے وہ جانی جاتی ہے، مگر اس کو سورہ نساء القصریٰ یا الصغریٰ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سورہ نساء ہے اور یہ بڑی سورہ نساء ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نساء اور ایک ہے رجال۔ رجال یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے رجل، جس کے معنی مرد کے آتے ہیں، اور رجال بہت سارے مرد، اور نساء بہت ساری عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے عربی میں امرأتن کا لفظ آتا ہے۔ عربی گرامر آپ پڑھیں گے تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ عربی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنگولر لفظ الگ ہے لیکن پلورل لفظ بھی الگ ہے۔ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سنگولر میں تھوڑی سی تبدیلی سے ہی اس کا پلورل بن جاتا ہے، رجل سے رجال، کتاب سے کتب، لیکن عورت ایک ایسا لفظ ہے کہ سنگولر اور پلورل دونوں الگ الگ ہیں۔ اشارہ بھی ہے امرأتن اور نساء۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرجال نام کی کوئی سورت نہیں اتاری، لیکن سورۃ النساء نام کی 1.5 پارے پر مشتمل تقریباً اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 92 اور لکھنے کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 4۔ تو یہ 1.5 پارے پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے یہ سورت عورتوں کے نام سے اتاری۔ تو آج مغربی لعنتی تہذیب جو اپنا رنگ پوری دنیا پر جمانا چاہتی ہے، پوری دنیا میں یہی اسلام کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مساوی حقوق نہیں دیے، ان کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں اور اسلام کے اندر دخل اندازی شروع کر رہے، جبکہ اسلام نے تو 1500 سال پہلے 1.5 پارے پر مشتمل سورہ نساء نام کی سورت اتاری ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ خود کفیل ہونے کے بعد دوسروں کے تہذیب کے ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی ہماری ہو نہیں سکتی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عورتوں کے جو طلاق کے مسائل ہیں سب سے زیادہ عدالت میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری ایسی رہبری جو آسمانی پروڈکٹ ہے، آسمانی رہبری ہے، اس کو اتارنے کے لیے آسمانی نظام کو کتنا مستحکم کر دیا گیا تھا۔ شیطان کا اوپر جانا بند، جناتوں کا اوپر جانا بند، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے۔ اتنا مستحکم نظام اس آسمانی وحی کو اتارنے کے لیے، تو اتنی زبردست رہبری ہمارے پاس موجود ہے، مگر قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، جیسا کل بتایا تھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، کئی بار شاید یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہر جمعہ کو آ کر کے مسجد کے سامنے پھیر کر کے اپنی ضرورت کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک دن ایک شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنی بڑی عمر میں یہ عورت ہر جمعہ کو یہاں آ کر کے ٹھہر رہی ہے تو میں اس کے حال دریافت کر لوں۔ چنانچہ وہ شخص سے پوچھ رہا ہے کہ اماں جان، کیا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ آپ ہر جمعہ کو آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو کہا میرا بیٹا ہے مگر آؤٹ آف کنٹری جاب کر رہا ہے۔ کیا کچھ آپ کے لیے بیچتا نہیں ہے؟ کیا کچھ چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ ختم ہو گیا، کئی سال گزر گئے، اب وہ صرف لال رنگ کے کاغذات بیچتا ہے اور میں اپنے کمرے میں اس کو لگا دیتی ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے مجھے بتائیے وہ کاغذ کیا ہے؟
تو پورے کمرے میں 50,000 کا ایک بینک کا ڈراپ اور اسی سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، مگر اماں جان کو معلوم نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو وہ بندے نے بتایا کہ آپ اپنا گھر نہیں، ہزاروں غریبوں کے گھر چلا سکتی ہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، مگر خود اپنی طاقت سے ناآشنا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کے محتاج بنے ہوئے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ معاشرت کیسے گزارنی چاہیے، گھروں کا ماحول دینی کیسے بنا جا سکتا ہے۔ قرآن کی رہبری ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے تھے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کے کاغذات کو ہم ایسا ہی سمجھ رہے جیسا کہ وہ بوڑھی عورت بینک کے ڈراپ کو سمجھ رہی ہے، یا تو اس کو تاکچے میں سجا رہے ہیں، یا میت پر اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بس خاص کر دیا ہے، یا مسجدوں کے تاکچے میں رکھے ہوئے ہیں اور سال بھر اس پر دھول جمتی ہے۔ ہم اس سے کما حق رہبری نہیں حاصل کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات ایسے غیروں کی عدالت میں پڑے ہوئے ہیں، جو مقدمہ شروع کرتے ہیں رشوت لے کر، تو بھلا ہمارے بارے میں کیا انصاف کریں گے؟ بہت غفلت ہے۔ گھر میں بچی کا نکاح ہو رہا ہے، مگر اس کو ایک بار بھی سورہ نساء کا ترجمہ نہیں پڑھایا۔ بچی کا نکاح ہو رہا ہے، ایک بار بھی سورہ نور کا ترجمہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کے دور کی عورتوں کو دیکھیں، آگے آیت آ رہی ہے، چوتھے پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ میرے زمانے میں عورتوں کا مہر بہت زیادہ باندھا جا رہا ہے، کئی نکاح مہنگے نہ ہو جائے۔ جمعہ میں طے کر کے آئے ایک مہر کی مقدار، اور جمعہ کے خطبے میں اعلان کیا کہ آج سے میں مہر کی یہ مقدار متعین کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مہر کوئی بھی نہ باندھے تاکہ نکاح مشکل نہ ہو جائے۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، امیر المؤمنین، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے عورتوں کو ڈھیر سارا سونا مہر میں دے دیا ہو تو طلاق کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ مت کرو۔ تو قرآن تو ڈھیر سارا سونا، کوئی حد مہر کی متعین نہیں کر رہی، اور تم کون ہوتے ہو قرآن کے خلاف مہر کی حد متعین کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی قرآن کے خلاف کوئی حکم دے بیٹھتا۔ اس عورت کی نظر قرآن کی جس آیت پر گئی ہے، میری نظر اس آیت پر نہیں گئی، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتی۔ یہ سورہ نساء کی آیت ایک بوڑھی عورت امیر المؤمنین کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ آج ایک مرتبہ بھی ہم نے سورہ نساء کا ترجمہ نہیں پڑھا، کیا اسی حالت میں قرآن سے بے خبر ہو کر ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم پڑھے، اللہ نے کتنے بہترین احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ شروع ہی ہوتی ہے تقوی کے لفظ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور آپ دیکھیں گے یہ پہلی آیت نکاح کا جب مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے، اور پیغام دیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کوئی عدالت، دنیا کی کوئی پولیس ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر ان کو مجبور نہیں کر سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر ان کو مجبور کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے اور وہ تقوی ہے۔ شوہر یہ سوچے گا کہ اللہ نے بیوی کے حقوق میرے ذمے رکھے ہیں، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو کل قیامت کے دن میری گرفت ہوگی۔ یہ تقوی مجبور کر سکتا ہے عورت کو حقوق ادا کرنے پر، اور عورت یہ سوچے تو عورت بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس لیے تقوی کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا۔ اس کے پہلے صفحے میں نکاح کی تحدید کر دی ہے، یہ نہیں کہ 1 سے 4 نکاح کرو، نہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں نکاح کی کوئی تحدید نہیں دی، لوگ جس عورت سے چاہتے تھے نکاح کرتے تھے، اور حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ شریعت نے پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، اور 4 سے نکاح کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ عدل اور انصاف سے کام لے۔ عدل اور انصاف کن باتوں میں؟ اگر متعدد بیویاں ہیں تو جو مکان ایک عورت کو دے رہے ہیں ایسا ہی مکان دوسری عورت کو دینا ضروری ہے، جتنا خرچہ ایک عورت کو دے رہے ہیں اتنا ہی خرچہ دوسری عورت کو دینا ضروری ہے، جو جوڑا عورت کے لیے بنا رہے ہیں دوسری عورتوں کے لیے وہی جوڑا بنانا ضروری ہے، جتنا وقت شب باشی میں ایک عورت کو دے رہے ہیں اتنی راتیں دوسری عورت کے پاس بھی گزارنا ضروری ہے۔ البتہ محبت میں انسان عدل انصاف نہیں کر سکتا، وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔
محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ازواج کے درمیان جن چیزوں میں میں مساوات کر سکتا ہوں اور میرے اختیار میں ہے اس میں تو میں مساوات کر رہا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کل قیامت کے دن تو میری پکڑ مت فرمانا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے تھے، بہت ظریف الطبع حضرت تھے. ایک صاحب نے حضرت سے مزاحاً کہہ دیا کہ حضرت آپ تو جنت میں ہیں، کہ یہ جنت میں پہنچنے کے لیے پل صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں نے 2 نکاح اس لیے کیے تاکہ تم کو بتاؤ کہ 2 نکاح مت کرنا ورنہ انصاف نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ حضرت کے پاس 2 تربوز ہدیے میں آئے، ترازو کا باقاعدہ، بہت اصولی آدمی تھے، اللہ نے بڑا زبردست کام لیا. 2 تربوز آئے، ایک تربوز کے 2 ٹکڑے کیے اور کہا یہ اس گھر میں اور یہ اس گھر میں. پھر دوسرے کے 2 حصے کیے کہ آدھا اس گھر میں آدھا اس گھر میں. لانے والے نے پوچھا کہ حضرت دونوں کا وزن کر کے ہی میں لایا ہوں، دونوں وزن میں برابر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے وہاں ترازو ہے. تو حضرت نے فرمایا تم نے تربوز کا تو وزن کیا تھا مگر میٹھاس کا وزن. کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں اگر میری پکڑ ہو گئی کہ ایک تربوز اس گھر میں پھیکا گیا اور اس گھر میں میٹھا گیا اور کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت کے وہاں اصول تھا، اگر کوئی چیز ہدیہ لے کر جانا ہے تو پہلے اجازت لینا پڑتا تھا، اجازت ملے تبھی ہدیہ دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت آپ کے لیے بالو شاہی لانا چاہتا ہوں، تو بہت سال کے بعد حضرت نے اجازت دی اور کہا کہ ہم 3 لوگ ہیں، صرف 3 عدد بالو شاہی لانا. اب وہ شخص کئی سال کے بعد موقع ملا اور 3 بالو شاہی لے کر جائے گا تو شرمندگی ہوگی، تو اس نے ایک مٹکے جیسا ایک بالو شاہی بنایا اور 3 لے کر حضرت کے پاس گیا. تو حضرت نے کہا اتنے بڑے بڑے، مجھ سے اجازت لی تھی؟ تو حضرت بالکل آپ نے جواب بھی دیا تھا اور عدد بھی لکھا تھا کہ 3 لانا. تو کہا 3 لانا چاہیے تھا، تم تو مٹکے کے برابر لائے ہیں، تم نے میری اصلاح کر لی، آئندہ میں یہ بھی لکھوں گا کہ کتنے گرام کے ہونے چاہیے. تو یہ انصاف بہت مشکل ہے اور قرآن اس کی شرط لگاتا ہے کہ اگر نا انصافی کا خوف ہو تو ایک عورت پر اکتفا کرو. تو یہ تو تحدید ہے، اجازت نہیں ہے. اور اس پر بے شمار اعتراضات کے جوابات اس سے پہلے تفسیر میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں مردوں کے ساتھ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ بیان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ایسا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے بیوی اور یتیم اولاد جو ابھی نابالغ تھی ان کو چھوڑا تھا. وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کے بھائیوں نے میرے شوہر کے مال پر قبضہ کر لیا، عورت ہونے کی وجہ سے مجھے وراثت میں حصہ نہیں دیا اور میرے بچے نابالغ ہیں اس وجہ سے ان کو حصہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وراثت میں جتنا حصہ مردوں کا ہے، جس طرح مرد شریک ہوتے ہیں وراثت میں، عورتیں بھی شریک ہوگی اور عورتوں کا بھی حصہ دیا جائے. آگے پورا ایک صفحہ ہے، ایک صفحے میں صرف 2 آیتیں ہیں کہ بیوی کو کتنا ملے گا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہو اور ساتھ میں اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. اگر شوہر نے 8 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ روپے بیوی کو ملیں گے، ماں بقیہ اولاد کے درمیان تقسیم ہوں گے، شوہر کے والدین ہیں تو ان کے درمیان بھی تقسیم ہوں گے. اور اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 4تھائی حصہ ملے گا. اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر زندہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا نہیں. اگر اولاد ہے تو شوہر کو 4تھائی حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. یہ وراثت کے حصوں کا پورا خلاصہ ہے. اس کے لیے درس نظامی میں ایک کتاب سیراجی نام کی پڑھائی جاتی ہے، اس کے کچھ لیکچر تقریباً 8 لیکچر یہاں ہوئے تھے. ہفتے میں 1 مرتبہ یہ درس ہوتا تھا تو ماشاءاللہ کئی بچوں نے اس کو سیکھ بھی لیا تھا، مگر جب تک اس پر پریکٹس نہیں ہوتی یہ فوراً بھول جاتے ہیں. یہ فن ایسا ہے کہ جب تک پریکٹس نہ ہو فوراً بھول جاتے ہیں.
ورنہ آج تو ایسے بھی ایپ بن گئے ہیں 10 پشتوں کے وراثت کے حصے 2 سیکنڈ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد موقع ملا تو مستقل وصیت نامہ کیسے لکھا جائے, وراثت میں مال کس انداز سے تقسیم کیا جائے, ایک پیسہ بھی ہمارے ذمہ باقی نہ رہے. جب انسان کا مزاج یہ بن جائے کہ میں اپنی قبر میں اس انداز سے اتروں کہ کسی بھائی کا یا کسی بہن کا وبال مال کی شکل میں میرے ذمہ نہ ہو, میرے ذمہ نکلنا کیا بنتا ہے, دینا کیا بنتا ہے, یہ مزاج اگر ہر ایک کا بن جائے دنیا میں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر ایک کا مزاج بھائی میرے ذمہ کیا حق ہے, ہر ایک یہ سوچے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا. ہر ایک دینے کے موڈ میں ہے, لیکن آج مزاج یہ بنائے ہر ایک لینے کے موڈ میں ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہن کے نکاح کے وقت باپ کے مال میں سے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, جبکہ وراثت میں 50,000 بھائی کے حصے میں آتے ہیں کہ بہن کو اتنا حصہ دینا ہے, یا 5 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے مگر وراثت میں 50,000 نہیں دیے تو بھی کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. شادی کے موقع پر خرچ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے, لیکن وراثت میں بہنوں کا حق دینا یہ آپ کے ذمہ ہے. آج مسلمان بہنیں عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے. ہندوستان کی عدالتوں کا کیا حال ہے, فیصلہ آنے کے لیے صبر ایوب اور عمر نوح چاہیے تب فیصلہ آتا ہے. بہت سارے تو جھگڑنے والے دونوں دنیا سے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صلح کر لو, وارثین کو کہا جاتا ہے. ایسی عدالت کو ہم کیوں امید رکھیں؟ بھائی ہم خود اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میرے ذمہ جو بھی حق نکلتا ہوگا میں فوراً دے دوں گا. اس وبال کے ساتھ مجھے دنیا سے نہیں جانا. خود قرآن کہہ رہا ہے آج تمہیں یہ مال کے لک میں پیٹ میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ان کے اعتبار سے اور مستقبل کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اپنے پیٹوں میں انگارے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ سورہ نساء کا پاؤ پارا جو 4تھے پارے کا حصہ بنا ہوا ہے اس کا خلاصہ مکمل ہوا. اس کے بعد 5واں پارا جہاں شروع ہو رہا ہے, 4تھے پارے کی آخری آیت اور 5ویں پارے کی شروع کی آیت. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. کبھی نسبی رشتہ وابستہ ہو جاتا ہے, کبھی سسرالی رشتہ وابستہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن یعنی سالی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے کیونکہ سسرالی رشتہ یہاں وابستہ ہو گیا. کبھی رضاعت کا رشتہ وابستہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کا اسی وقت انتقال ہو گیا, اب یہ بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی رہا ہے تو یہ بچہ یہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی, اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا, اس عورتوں کی اولاد اس کی رضائی بھائی بہن بن گئے, ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. تو کون کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے ان عورتوں کی فہرست ہے, اور اس کے بعد ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح حلال ہے, شرط یہ ہے کہ تم نے مہر ادا کیا ہو. اس کے بعد دوسرے صفحے میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کو قوامیت حاصل ہے, حاکمیت حاصل ہے, مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. گھر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی امیر نہیں ہوتا. آج نکاح کے معاملات سارے ہمارے گھروں میں عورتوں کے حوالے ہیں, جس کی وجہ سے رسومات ہمارے معاشرے سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ارے مرد کے ہاتھ میں یہ معاملات ہونے چاہیے, اور جو مسئلہ شریعت کے خلاف ہو مرد ہمت سے کام دے کہ بھئی یہ رسم شادی کے موقع پر ہمارے گھر میں نہیں ہوگی. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا. کیوں حاکم بنایا ہے؟ 2 وجہوں سے. ایک وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ وہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. کیونکہ آپ دونوں کی صنف پر غور کریں گے تو عورت میں جذبہ بہت زیادہ ہے, اور جو جذباتی ہوتا ہے اس کے کلام میں اعتدال نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے اس کے کلام میں احتیاط نہیں ہوتا. اس لیے کہا اگر گواہ کے موقع پر 2 مرد گواہ نہ ملے تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ, تاکہ اگر ایک عورت شہادت دینے میں اگر جذبات میں آ جائے اور کچھ باتیں زیادہ کہہ دے تو دوسری عورت یاد دلا دے کہ بات یوں نہیں ہے بلکہ یہ ہے. اس لیے وہاں عورت کو ناقص العقل بھی کہا گیا اور ناقصۃ دین بھی کہا گیا. ناقصۃ دین کیا ہے؟ بھئی مہینے میں 10 دن نماز کی چھٹی ہے,
تو ناقصات دین ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں سماوی مصیبت آ گئی تو روزوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو دین کے اعتبار سے نقص ہے، لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتے ہیں۔ یہ ناقصات دین جو حضور نے فرمایا اس کی تشریح ہے، اور ناقصات عقلہ کہ ایک ہی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کو قوامیت اس لیے حاصل ہے کہ مرد خرچہ کرتا ہے اور عورت خرچہ کرواتی ہے، اور خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس لیے مرد کو قوامیت حاصل ہے۔ مگر یہ تفسیر سننے کے بعد گھر میں داخل ہو تو کالر نہ ہلا ہے کہ ہم کو قوامیت حاصل ہے۔ یہ ہر مرد کے بارے میں بات نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ایسی بھی گزری ہے کہ جو مردوں سے بھی سبقت لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اتنا لمبا سفر کر کے مکہ آئے تھے اور شرائط طے ہوئی تو حضور نے دب کر شرائط کو طے کیا۔ صحابہ کرام بالکل جذبات سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول نہ رکھ سکے اور حضور کے پاس پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ اسی شرط ہم دب کر، ہم حق پر ہیں، ہم لڑیں گے ان سے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، میں اگر صحابہ کرام کو ان حالات میں حکم دے رہا ہوں کہ اپنا قصر کر لو یا حلق کر لو اور احرام چھوڑ دو، کہیں ایسا ہو کہ میری بات کا انکار کر دے اور وہ آخرت کے اعتبار سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کبھی خیمے سے باہر کبھی خیمے کے اندر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کے جانثار صحابہ ہیں، آپ کو زبان کے ذریعے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے کو تیار ہے، آپ خود اپنا احرام اتار لیں، آپ اپنے بالوں کا قصر کر لیں، آپ کا عمل دیکھنے کے بعد سب جواب در جواب اس عمل کو انجام دے دیں گے۔ حضور نے ایسا ہی کیا، اور صحابہ کرام نے جب حضور خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ کا یہ عمل دیکھا تو سب نے کر لی۔ تو حضور پریشان ہے اور مسئلہ حل ہوا ہے کس کے ذریعے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ ایک عورت تھی ابو سلمہ نامی، ابو سلمہ نام کے ایک شخص تھے تاریخ میں جن کا نام گزرا ہے۔ ان کے نکاح ہونے کے بعد کئی سال تک عورت بیٹیوں پر بیٹیاں ہی جن رہی ہے، تو یہ ابو سلمہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں عورت کو طلاق دے دوں، رات میں گھر پر بھی نہیں آ رہے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ شاید میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، بہت بڑی شاعرہ تھی، اس نے اشعار لکھے اور اشعار میں کہا کیا ہو گیا ہے ابو سلمہ کو کہ وہ ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں آتے اور ہم سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہم بیٹیوں پر بیٹیاں ہی جن رہی ہیں، بھلا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ابو سلمہ کی مثال کسان کی طرح ہے اور ہماری مثال کھیت کی طرح ہے، کھیت میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی اگتا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ جب یہ اشعار ابو سلمہ کے پاس پہنچے تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً میری بیوی تو عاقلہ ہے اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے، قصوروار تو میں بھی ہوں، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور اسی عورت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دی۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا، جب اس نے ایک ایسا موتی دیکھا جو بالکل سفید تھا اور اس کے اندر تھوڑی سی سیاہی تھی جس کو در ابلق کہا جاتا ہے، ایسا موتی جو سفید ہو تھوڑی سی سیاہی لیا ہوا ہو، یہ موتی دیکھنے کے بعد اس کی زبان پر شعر کا ایک مصرع جاری ہوا، در ابلق کسے کم دیدہ ہو، یعنی ایسا موتی تو شاید دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، مگر دوسرے مصرع بنانے کی کوشش کر رہے تو نہیں بن رہا۔ اس نے اپنے دربار میں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے سب کو کہا کہ دوسرا مصرع بناؤ، مگر سب شعراء عاجز تھے۔ واٹس ایپ پر ایک پہلا مصرع ہندوستان پر آ گیا۔ ہندوستان میں اس وقت عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت زبردست بادشاہ گزرے، بہت نیک بادشاہ، ان کی بیٹی تھی زیب النساء۔ جب ان کو یہ شعر کا مصرع ملا تو ایک مرتبہ شیشے کے سامنے اپنی آنکھ میں سرما لگا رہی ہے، اور سرما لگاتے وقت چونکہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں تو وہ آنسو گرنے لگا، اور وہ آنسو ایسا تھا کہ جو بالکل سفید اور سرمے کی سیاہی اس میں ملی ہوئی۔ تو ان کی زبان پر دوسرا مصرع جاری ہو گیا،
در ابلق کسے کم دیدہ بو مگر اشکے بوتانے سرما آلو. یہ دوسرا مصرع زیب النساء شاعرہ نے بنایا اور اپنے والد سے کہا کہ ایران کے بادشاہ کو بھیج دو. اس مصرعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ در ابلق کو دنیا میں کسی شخص نے نہیں دیکھا مگر زیب النساء فرماتی ہے کہ اپنی محبوبہ کی آنکھ جب سرما آلود ہے، وہ جو آنسو گرتا ہے وہی تو در ابلق ہے. جب یہ بادشاہ کے پاس دوسرا مصرع پہنچا تو بادشاہ نے کہا یہ کون اتنا زبردست شاعر ہے جس نے ہو بہت دوسرا مصرع بنایا ہے، اس شاعر کو میرے دربار میں حاضر کرو. وہاں سے خط لکھا گیا ہندوستان کے بادشاہ کے نام. تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ بادشاہ سلامت تمہیں دربار میں یاد کر رہے ہیں. تو زیب النساء نے ایک اور شعر لکھا، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل. میں اپنی بات میں ایسی پوشیدہ ہوں جیسے پھول کے اندر پھول کی مہک پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی پھول کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے. ہر کے دیدن میل ڈارت در سخن بینت مورا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میری باتوں کو دیکھ لے. یہ شعر لکھ کر کے ایران کے بادشاہ کو بھیجا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شاعر نہیں ہے، کوئی شاعرہ ہے، اور وہ تھی زیب النساء. اس لیے اپنا کالر ہلانے کی ضرورت نہیں. بہت ساری عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو مردوں سے بھی اور بادشاہوں سے زیادہ شفقت لے جا چکی ہے. کئی واقعات ہیں مگر مضامین رہ جائیں گے. اس کے بعد گھر کی معاشرت میں جب ناچاکی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ تو بستر الگ کر دیا جائے. سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بوجھ والی جو چیز ہے عورت کے لیے کہ اس کا بستر الگ ہو. یہ عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. مگر اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ہر کی مار سے کام لیا جائے. یہ قرآن کا خطاب شہری لوگوں سے بھی ہے، دیہاتیوں سے بھی ہے، با کردار لوگوں سے بھی ہے، بد کردار لوگوں سے بھی ہے. لیکن جو عورتیں حساس ہوتی ہیں اور شوہر ان پر معمولی باتوں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ہاں، جب سارے معاملات اگر ان کے ذریعے حل ہونا مشکل ہو جائے تو پھر مار تک نوبت آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی مگر آپ نے زندگی بھر کبھی کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس لیے اصل تو یہی ہے. لیکن یہ 3 مرحلے ہیں کہ معاملے کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. پھر بھی اگر نوبت معاملہ اور کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے تو پھر اس خاندان کا ایک حکم اور اس خاندان کا ایک حکم منتخب کیا جائے اور وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. مگر وہ حکم بھی ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں کے معاملات کو راز میں رکھیں. اپنے گھر میں بھی ان کا تذکرہ نہ ہو. مگر بعد میں ایسا ہوتا ہے تو راز فاش ہو جاتے ہیں تو نہ اس لڑکے کا بعد میں کوئی نکاح ہوتا ہے اور نہ اس بچی کا کوئی رشتہ دینے کو تیار ہوتا ہے. اس لیے حکم بھی سمجھدار ہونے چاہیے بلکہ ہمارے معاملات دارالقضاء میں حل ہونے چاہیے، دارالفتاء میں حل ہونے چاہیے. علماء کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے اور اپنے مسائل کو حل کریں. اس کے بعد ایک آیت پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. شریعت نے امانت اہل امانت کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دکھایا. اور آپ کا یہ عمل عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے ارادے سے بیت اللہ کے پاس گئے اور عثمان بن طلحہ کو بلائے اور کہا بیت اللہ کی چابی حوالے کرو. انہوں نے ٹال مٹول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب بیت اللہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور چابی بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگی. میں جس کو چاہوں گا اس کو اس کا متولی بناؤں گا. تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو یا رسول اللہ وہ وقت تو قریش کے لیے سب سے بدترین وقت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریش کے لیے سب سے باعزت وقت ہوگا. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا بیت اللہ کی چابی حوالے کر. تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کہہ رہے یا رسول اللہ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. بھائی امانت کس کی؟ مکہ پر کنٹرول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا ہے.
آپ جس کو چاہے بیت اللہ کا متولی بنا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی اور کہا وہ وقت وہ بات یاد آ گئی. کہا یا رسول اللہ بالکل یاد آ گئی, یہ امانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو صاف کیا, سارے بت گرائے, نماز ادا کی, اس کے بعد باہر آئے. کئی لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ بیت اللہ کی خدمت اور کلید برداری کا شرف ہم کو حاصل ہوگا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ یہ امانت تمہارے حوالے ہے اور قیامت تک کلید برداری کا شرف اور چابی رکھنے کا شرف تمہارے پاس رہے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. حالانکہ یہ صرف ایک لفظ استعمال کیا تھا, اس کی رعایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کا بھی حق ادا کر دیا. معلوم ہوا کہ امانت, عدل اور انصاف لوگوں کو دل جیتنے کے لیے ہے. اس کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے, اور جو مضامین باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے. سبحان اللہ.